بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 36 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح باب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث، اور اس میں سے جو چھٹا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور مزید جاننے کی اور دلائل کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث اور اس میں پہلا مسئلہ الموضوع الاول، اور اس سے بھی ہم نے پانچواں مسئلہ جس کا عنوان اور موضوع تھا کہ حق مہر کے وصف کے بارے میں حکم اور اختلاف، جو فقہا کا اختلاف ہے، جو حق مہر ہے اس میں کون سے اوصاف پائے جانے ضروری ہیں اور کن اوصاف کی بنیاد پہ فقہا نے اس حق مہر کو درست قرار دیا ہے، اور اس میں فقہا کا آپسی اختلاف کیا ہے اور فقہا نے استدلال کہاں سے کیا ہے اور ان کی ادلہ کیا ہے، وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی، سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان باب الثانی الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے چھٹا مسئلہ جس کا عنوان یہ ہوگا کہ حق مہر کی ادائیگی میں تعجیل یا تاخیر، ان دونوں میں کیا حکم ہے ان دونوں کا، اور ان کے حوالے سے فقہا کے اختلاف اور سبب اختلاف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم الموضوع الاول کا اجمالی خاکہ جو ہم نے مختلف اسباق میں مسائل پڑھے ہیں ان کا ایک عنوان کے اعتبار سے ہم ایک اجمالی خاکہ دیکھیں گے کہ ہم نے کون کون سا موضوع اور کون کون سا مسئلہ اس فصل میں یا اس موضوع الاول میں یعنی حکم اور ارکان کے تحت ہم نے پڑھ لیا ہے، ایک اجمالی خاکہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم الموضوع الثانی جو ہے اس کا تعارف دیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ الرکن الثانی یہ فی شروط العقد یعنی عقد کی شرائط کے حوالے سے ہے، اور اس کو امام رحمہ اللہ نے تقسیم کیا 3 فصول میں۔ پہلی فصل اولیاء کے حوالے سے، دوسری فی شہود گواہوں کے حوالے سے، اور تیسری جو ہے فی الصداق مہر کے حوالے سے۔ تو ہماری جو ہے الحمدللہ یہ تیسری فصل چل رہی ہے، فی الصداق مہر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ جب ہم مہر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو الفصل الثالث کو امام رحمہ اللہ نے پھر مزید 6 مواضع میں الگ الگ تقسیم کیا، تو لکھتے ہیں اس کے حوالے سے الاول فی حکمہ و ارکانہ، پہلا اس کے حکم اور ارکان کے حوالے سے ہے۔ دوسری جو ہے فی تقرر جمیعہ للزوجۃ، یہ حق مہر کی ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ جو مرد ہے وہ بیوی کو حق مہر کس وقت ادا کرے گا۔ حق مہر تو مقرر ہو گیا، جلدی ادا کرے یا دیر سے ادا کرے، اس کا وقت کون سا ہے، کب ادا کرے گا، یہ اہم دوسرا مسئلہ ہے، یعنی وقت اس کا۔ تیسرے نمبر پہ الموضوع الثالث ہے فی تشتیری ہی، حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے، اور چوتھے نمبر پر نکاح تفویض کے حوالے سے ہے اور اس کا حکم ہے۔ پانچویں نمبر پہ العقیدۃ الفاسدہ و حکمہا، فاسد نکاح اور اس کا حکم، اور چھٹے نمبر پہ مہر کے حوالے سے اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ ہم انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کے محل پر۔ اب ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں، الموضوع الاول ہے۔ تو الموضوع الاول کو پھر امام رحمہ اللہ نے 4 مسائل میں جو تقسیم کیا، وہ پہلا مسئلہ تھا کہ فی حکمہ ہی، اس کا حکم کیا ہے، دوسرا مسئلہ فی قدرہ ہی، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تیسرے نمبر پہ اس کی جنس اور وصف، اور چوتھے نمبر پہ فی تعجیل ہی، اس کو مؤخر کرنے کے حوالے سے۔ تو ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ حق مہر کی ادائیگی میں تعجیل یا تاخیر کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّعْجِيلُ، جہاں تک مؤخر کرنے کی بات ہے، عزیز طلباء کرام یہاں پہ یہ فرق ذہن نشین کر لیجئے، اگر عین کے ساتھ ہو عجل یعجل تو اس سے مراد
جلدی کرنا ہے، کسی کام میں جلد بازی یا جلدی کرنا، یا بر وقت اس کو ادا کرنا، یعنی کام کو اس کے محل میں جلد ادا کرنا۔ جب یہ حمزہ کے ساتھ آ جائے تو پھر اس سے مراد مؤخر کرنا ہے، تو جو اس کا مقررہ وقت ہے اس سے کچھ لیٹ کرنا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، تو یہ مقررہ وقت کے معنی میں بھی ہے، مستعمل ہے، اسی طرح یہ لیٹ کرنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ بہرکیف جو حمزہ کے ساتھ آئے گا تو اس سے مراد لیٹ کرنا ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ قَوْمًا لَمْ يُجِيزُوهُ أَصْلًا، جو فقہا ہیں، فقہا کے جو گروہ ہیں، انہوں نے بنیادی طور پہ اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ وَقَوْمٌ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں فقہا میں سے أَجَازُوهُ، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، نکاح کے حوالے سے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب حق مہر کو مقرر کیا جائے تو اس وقت ساتھ یہ بتلایا جائے کہ یہ حق مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، یہ بر وقت فوراً ادا کیا جائے گا یا مؤخر کر کے ادا کیا جائے گا۔ جب ایسی صورت ہو تو اس کی تین ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر ایک، سارے کا سارا حق مہر فوری طور پہ ادا کر دیا جائے تو اس کو کہیں گے معجل، عین کے ساتھ معجل۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سارے کا سارا حق مہر مؤجل کر دیا جائے حمزہ کے ساتھ، یعنی مؤخر کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بعض حق مہر معجل ہو اور بعض مؤجل ہو، یعنی بعض فوری ہو اور بعض تاخیر کے ساتھ ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فقہا کے ان اقوال کو، ادلہ کو اور آراء کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض فقہا نے لم یجیزہ اصلا، انہوں نے بنیادی طور پہ اس کو جائز قرار ہی نہیں دیا، اور بعض نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور وستحبو، اور ساتھ یہ بھی مستحب انہوں نے قرار دیا ہے کہ ان یقدم شیئا منہ، کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے ادا کرے، وہ جو حق مہر اس نے مقرر کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور ادا کرے۔ اذا اراد الدخول، جب وہ ہم بستری کا یا خلوت صحیحہ کا ارادہ رکھتا ہے، جب وہ خلوت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے ضرور بضرور کچھ نہ کچھ حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ وہو مذہب مالک، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو حنابلہ ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں، ان کا موقف بھی کچھ اسی طرح ہے کہ ان کے نزدیک بھی حق مہر معجل ہو جائے یا مؤجل ہو جائے، یا بعض معجل ہو بعض مؤجل ہو، کسی صورت بھی انہوں نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ ان کے نزدیک ساری صورتیں اس کی جائز ہوتی ہیں، اور مالکیہ کا بھی یہی موقف آپ کے سامنے آ گیا کہ کچھ دے دے اور باقی مؤخر کر لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف بھی کچھ نہ کچھ ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں تھوڑی سی تفصیل ہے، عین کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کے مذہب میں تفصیل موجود ہے۔ تو اگر ہم ایک اوورال راجح موقف دیکھیں، ایک اوورال جو سارے علماء اور فقہا کے موقف کو دیکھ کے، آراء کو دیکھ کے اگر ایک ہم ترجیح والا موقف اپنانا چاہیں تو اس میں یہ ہے کہ میاں بیوی جس بات پہ راضی ہو جائیں تو ان کے لیے وہ کافی ہے، وہ جس بات پہ راضی ہو جائیں۔ بعض دفعہ ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ حق مہر کو مقدم کیا جائے تاکہ عورت اپنی تیاری کے لیے، اپنے جو حاجات ہیں ان پہ خرچ کرنے کے لیے اس کو مال مل سکے۔ اگر وہ چاہتی ہے مؤخر ہو جائے فلا بس، اس میں حرج کوئی نہیں ہے، وہ جیسا راضی ہو جائے۔ بہرکیف آج ہم یہ اپنا سبق پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ فقہا کی آراء کو دیکھیں گے، وہ ایک اوورال ایک موقف ہے، لیکن ہم اپنے سبق کو دیکھتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والذین اجازوا التعجیل منہم لم یجزہ الا لزمن محدود، اور وہ لوگ جنہوں نے جائز قرار دیا ہے التعجیل، حق مہر کو مؤخر کرنا، منہم ان میں سے ایسے ہیں لم یجزہ جنہوں نے نہیں اس کو جائز قرار دیا، الا مگر لزمن محدود ایک محدود وقت کے لیے، وقدر هذا البعد، اور جو اس محدود وقت ہے، یہ جو اس کا اختلاف ہے، یعنی جو تھوڑی سی بہت رعایت دی گئی ہے تاخیر کرنے میں، اس کا اندازہ بھی بیان کیا ہے۔ امام رحمہ اللہ کا اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جن فقہا نے حق مہر کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے
ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حق مہر کو مؤخر کرنے کا وقت متعین کیا ہے کہ اتنی دیر تک وہ بندہ حق مہر ادا کر دے. وہو مذہب مالک، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب ہے. ومنہم من اجازہ، اور ان فقہاء میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے لموتن او لموتن، موت کی وجہ سے، او فراق، یا جدائی ہونے تک. بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے وقت کو مقرر کیا ہے، بعض ایسے ہیں جنہوں نے حق مہر کو مؤخر کرنے کی اس قدر اجازت دے دی ہے کہ یا تو موت کا وقت آ جائے یا پھر ان دونوں میں جدائی ہو جائے، ایسی صورتحال تک، یعنی انتہائی مدت تک. اس سے آگے تو انتہا ہے ہی کوئی نہیں نا، موت کے بعد بھی جدائی ہے، اور جدائی اگر طلاق ہو جائے تو پھر بھی جدائی ہے. تو فقہاء نے جنہوں نے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، 1 سال 2 سال، یا جتنا بھی فقہاء نے ایک وقت مقرر کیا ہے، بتلایا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے نزدیک شادی کے بعد جب تک موت آ جائے یا جدائی ہو جائے، ایسی صورتحال تک مؤخر کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہے. وہو مذہب الاوزاعی، یہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا موقف ہے. ان کے نزدیک یہی ہے کہ جائز ہے حق مہر کو مؤخر کر دینا موت تک یا جدائی تک. آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم، ان کا سبب اختلاف یہ ہے کہ حل یشبہ النکاح البیع فی التاجیل، کیا نکاح بیع کے مشابہ ہے حق مہر کو مؤخر کرنے کے حوالے سے. عزیز طلباء کرام، یہاں پہ پہلے آپ کو بیع کو حوالے سے آپ کو سمجھنا چاہیے. بیع میں یہ ہوتا ہے کہ خریدار ایک چیز جو خریدنا چاہ رہا ہے، ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے جو ایک چیز کو بیچنا چاہ رہا ہے. جب دونوں نے آپس میں معاملات کو طے کیا، ایک ریٹ کو فکس کیا، ایک مقام پہ وہ متفق ہوئے، تو ان دونوں نے چیز کی ادلا بدلی بھی کر لی، لیکن بر وقت اور اسی وقت قیمت ادا نہیں کی گئی. تو ایسی صورتحال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، ایک 100 روپے کے عوض خریدار جو ہے وہ 100 روپے کی لینے پہ راضی ہے، اور جو بیچنے والا ہے وہ 100 روپے کی دینے پہ راضی ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں وہ فوری طور پہ سودا کر لیتے ہیں لیکن قیمت ادا نہیں کی جاتی؟ تو اس بیع کا کیا حکم ہے؟ اس بیع کے حوالے سے فقہاء نے یہ نقد کیا ہے کہ اگر تو اس میں وقت مقرر کر دیا گیا، 2 دن 3 دن 4 دن 1 ہفتہ یا سال، یا جتنا بھی وقت مقرر کیا گیا، تو وہ بیع درست ہے. ادار کی بیع ٹھیک ہے جب اس میں سود کا کوئی شائبہ نہیں موجود تو درست ہے. لیکن اگر اس میں کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا گیا، کوئی زمن محدود ہے ہی نہیں ہے، تو علماء اس کو مجہول بیع قرار دیتے ہیں. اسی طرح اس معاملے کو، یعنی نکاح کے معاملے کو، اس پر منطبق اور محمول کیا گیا. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تاخیر کی ہے، یعنی جنہوں نے تاخیر کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گزشتہ امام رحمہ اللہ نے یہ 2 گروہ ذکر کیے، لزمن محدود وقدر هذا البعد، کہ انہوں نے اس وقت کا ایک اندازہ بھی بتلایا کہ اتنی دیر کے لیے اس کو محدود کیا جا سکتا ہے، اتنی دیر کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں من اجازہ، جنہوں نے اجازت دی ہے لموت او فراق، موت یا جدائی تک کے لیے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو بیع کے ساتھ تشبیہ دی ہے فی التعجیل او لا یشبہہ، کیا یہ مہر کو مؤخر کرنے کے حوالے سے بیع کے مشابہ ہے یا نہیں ہے. فمن قال یشبہہ، جس نے یہ کہا کہ یہ بیع کے مشابہ ہے، لم یجز التعجیل لموت او فراق، جنہوں نے اس کو بیع کے مشابہ قرار دیا، نہیں اجازت دی، نہیں جائز قرار دیا اس کو التعجیل مؤخر کرنے کو، لموت او فراق، کسی کی موت یا جدائی تک کے لیے. اگر ہم اس کو بیع کے مشابہ سمجھے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر بیع میں ایک وقت کو مقرر نہ کرنا وہ بیع کو مجہول کر دیتا ہے، جو کہ بیع جائز نہیں رہتی. جو فقہاء اس کو بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں، انہوں نے پھر موت اور فراق تک مؤخر کرنے کو جائز قرار نہیں دیا اور اس کی اجازت نہیں دی. ومن قال، اور فقہاء میں سے جس نے یہ کہا کہ لا یشبہہ، یہ
نکاح کا معاملہ جو ہے یہ بیع کے مشابہ نہیں ہے، اجاز ذالک، انہوں نے حق مہر کو موت تک یا جدائی تک کے لیے مؤخر کرنے کی اجازت دے دی، یعنی یہ دوسرا گروہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ، ان کے نزدیک یہ نکاح کا معاملہ بیع کے مشابہ نہیں ہے، اور جو فقہا اس کو لزمن محدود وقدر هذا البعد، جو فقہا اس کا اندازہ مقرر کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ معاملہ بیع کے مشابہ ہے۔ اور دوسرا موقف، یہ تو پہلے نمبر پہ دو آ رہا تھی نا کہ مؤخر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، جو کہتے تھے کیا جا سکتا ہے ان میں آگے دو گروہ بنے، ان دونوں کا امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اب دوسرا گروہ ومن منع التاجیل، اور وہ گروہ جس نے کلی طور پہ مؤخر کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، فَلِكَوْنِهِ عِبَادَةً، انہوں نے اس کو مؤخر اس لیے کرنے کو جائز قرار نہیں دیا کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادات جو ہوتی ہیں وہ وقت پہ ادا کی جاتی ہیں، وقت سے لیٹ نہیں کی جاتی۔ لیکن ایک اوورآل ایک راجح موقف ہے کہ فریقین کی رضامندی پہ کچھ جلدی کچھ لیٹ یا سارا لیٹ، وہ جیسا مناسب فریقین سمجھیں اور جس پہ راضی ہو جائے۔ بہرکیف یہ دو موقف بن گئے، ایک تاجیل کو جائز کہتے ہیں، ایک جائز نہیں کہتے۔ جو جائز کہتے ہیں ان میں پھر آگے دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو تاجیل کو ایک مقررہ وقت اور مدت کے لیے مؤخر کرتے ہیں حق مہر کو، دوسرے وہ ہیں جو موت یا جدائی تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے جنہوں نے مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے اس کو عبادت پہ موقوف کیا ہے، اور عبادات جو ہوتی ہیں وہ مقرر ہوتی ہیں اور مقررہ وقت پہ ادا کی جاتی ہیں۔ اب آگے ہم الفصل الاول میں سے الموضوع الاول جو ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس فصل میں جو پہلا الموضوع الاول ہے فی حکمہ و ارکانہ، اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا پہلا مسئلہ، اس میں جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا فاما حکمہ فانہ متفق علی انہ شرط من شروط الصحۃ، یہ شرط ہے نکاح کی شروط میں سے اور یہ لازم ہے، اس کو ادا کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا وَأَمَّا قَدْرُهُ، جہاں تک اس کے مقدار کی بات ہے، فَإِنَّهُ مُتَّفَقُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ، اکثر کے لیے کوئی حد نہیں ہے، وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ، اور جو اقل مقدار ہے اس کے حوالے سے اختلاف ہے، جو ہم اپنے سبق میں گزشتہ الحمدللہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اما جنسو، جہاں تک جنس کی بات ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا فکل ما جاز ان یتملک و ان یکون عوضا، جس چیز کا مالک بنا جائے اور جو کسی چیز کا عوض بن جائے وہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ اور اسی مسئلہ میں آگے دو ضمنی مسئلے آگے، واختلفوا من ذلك فی مکانین فی النکاح بالاجارہ، کیا اجرت پہ نکاح جائز ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا وفی جعلی اتق امتہ صداقہ، کیا لونڈی کی آزادی اس کا مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے اپنے اسباق میں اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک مزید اضافہ کرتا جاؤں، جو اس کی مقدار کے حوالے سے بات ہے اس میں جو فقہا کا اختلاف، سبب اختلاف، اور فقہا نے قیاس بھی پیش کیا اور ربع دینار کے حوالے سے اور ید السارق یعنی چور کا ہاتھ کاٹنے کی مقدار کی تعین کے حوالے سے، وہاں پہ الحمدللہ ہم نے دینار کی قیمت، موجودہ قیمت اور جو فقہا کی آراء ہیں ان کے مطابق بھی تفصیل حل کرنے کی کوشش کی۔ جو تفصیل کا طالب ہے وہ گزشتہ اسباق کو غور سے اچھے انداز سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ضبط کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد آگے ہم نے پڑھا وَأَمَّا صِفَةُ الصَّدَاقِ، مہر کی صفات کے حوالے سے، فَإِنَّهُ مُتَّفَقُ عَلَى انعقاد النکاح عَلَى العوض المعین الموصوف، متفق ہے اس بات پہ کہ جو نکاح ہے وہ عوض ہو، معین ہو اور اس کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہوں۔ جہاں تک تعجیل کا معاملہ ہے یہ سبق آج کا ہی ہے ہمارا الحمدللہ، بعض اس کو بالکل کلی جائز قرار نہیں دیتے، بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ جو جائز قرار نہیں دیتے ان کے نزدیک یہ ایک عبادت ہے اور عبادات مقرر ہوتی ہے، مقررہ وقت پہ ہوتی ہیں۔ جو اس کو مؤخر کرتے ہیں وہ بیع کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ اور اس میں پھر آگے دو گروہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو موت تک کے لیے اس کو مؤخر کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بیع کے مشابہ نہیں ہے، ایک معاملہ ہے جس میں تاخیر جائز ہے، اور جو بیع کے مشابہ سمجھتے ہیں ایک مقررہ وقت کے لیے اس کو مؤخر کرنے کو
درست اور جائز قرار دیتے ہیں۔ آگے ہم الموضوع الثانی ہے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ الموضوع الثانی فی تقرر جمیع الصداق للزوجتی، یہ بیوی کو مہر ادا کرنے کا وقت کیا ہے، کب اس کو دیا جائے گا، اس کے حوالے سے ہے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم اس کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا اب ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح باب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول اور اس میں سے بھی چھٹا مسئلہ حق مہر کی ادائیگی میں تعجیل اور تاخیر کا کیا حکم ہے، اور دوسرے نمبر پہ الموضوع الاول کا اجمالی خاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ الباب الثانی کا تعارف، الباب الثانی کی بجائے الموضوع الثانی کا تعارف ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی رکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی اور الموضوع الثانی کی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے، کیا غیر معین و موصوف، ایسی چیز جو معین بھی نہیں اور اس کی صفات بھی بیان نہیں کی گئی، ایسی چیز حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، اس کے حوالے سے دلیل اور فقہا کی آراء، اختلاف، سبب اختلاف کو جاننے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔